الفن الثانی فی العلم بالصانع و صفاتہ، دوسرا فن صانع اور اس کی صفات کے علم کے بیان میں ہے، یعنی کائنات کے بنانے والے اور اس کی صفات کے بارے میں یہ فن ہے۔ ظاہر ہے کائنات کا بنانے والا اللہ رب العزت یہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے وجود میں یا اپنی بقا میں۔ تو پہلی فصل جو اس فن کی ہے وہ واجب لذات ہی کے اس بات میں ہے، یعنی اس فصل میں یہ بیان کیا ہے کہ واجب لذات ہی ہے، موجود ہے۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، کیا دلیل خدا ہے؟ کیا دلیل پیش کریں؟ ہم سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ موجود ہے، واجب الوجود ہے، تو اللہ موجود ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو سب نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے زمانے میں دلیل پیش کی۔ خود امام اعظم نے بھی اس تعلق سے مناظرے میں ایک دلیل پیش کی تھی۔ مناظرہ سنا ہوگا، دہریوں سے مناظرہ تھا، تو مناظرہ آج کی طرح سے نہیں، اور محال یا ممتنع کہیں یا کہیں ممکن، تو واجب جو ہے تو وہ اس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا یہ نہیں ہو سکتا، اور ممتنع جو ہے محال، اس کا نہ ہونا ضروری ہے۔ وجود محال ہے تو اس کا نہ ہونا ہی ضروری ہے، اور عدم محال ہے تو اس کا ہونا ہی ضروری ہے، خلاف اس کے نہیں ہو سکتا۔ اور ممکن کا حال کیا ہے کہ اس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوتا ہے۔ اگر کوئی وجود کے لیے مرجح پا لیا گیا تو شے موجود ہو جاتی ہے، اور عدم کے لیے مرجح پا لیا گیا تو وہ شے معدوم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ حضرات کا وجود یہاں ممکن ہے، سنا نا، اس لیے کبھی رہتے ہیں کبھی نہیں رہتے ہیں۔ آپ کی طبیعت چاہتی ہے، ترجیح ہوتی چلیں آج حاضری دے دیں تو چلے جاتے ہیں، اور طبیعت چاہتی ہے آج ناشتہ کرنے چلیں، آج نہیں گھنٹے میں جائیں گے تو نہیں آتے ہیں۔ تو کوئی مرجح ہوتا ہے نا، چلے جاتے ہیں، اس کا وجود ہو جاتا ہے۔ کوئی مرجح ہوتا ہے تو نہیں آتے ہیں، وجود نہیں ہوتا ہے۔ تو ممکن جو ہوتا ہے اس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوتا ہے۔ وجود کے لیے کوئی مرجح چاہیے، اور وہ موجود ہے اگر تو عدم کے لیے کوئی مرجح چاہیے، یہ ہوتا ہے ممکن۔ یہ فرماتے ہیں کہ واجب الوجود یعنی اللہ جل شانہ کا وجود یہ ثابت ہے، اس لیے کہ واجب لذات ہی کا مطلب کیا ہے، پہلے یہ جان لیں کہ واجب لذات ہی وہ ہے کہ جب اس کا اعتبار من حیث ہوا کیا جائے، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ واجب ہے بس، اور کوئی چیز نہ دیکھی جائے تو وہ قابل عدم نہ ہو، یعنی اس کا وجود ضروری ہو، یہ ہے واجب لذات ہی۔ تو واجب لذات ہی موجود ہے، اس کا یہ ثابت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر واجب لذات ہی موجود نہ ہو تو محال لازم آئے گا، اور آپ پڑھ چکے ہیں جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتی ہے۔ واجب لذات ہی کا نہ ہونا بھی یہ کیا ہے، محال ہوگا، تو ہونا ثابت ہو جائے گا نا۔ واجب لذات ہی نہ ہو تو محال کیسے لازم آئے گا؟ وہ اس طور پر کہ اس صورت میں تمام موجودات دنیا میں جو چیزیں سب پائی جاتی ہیں یہ سب ممکنات کی قبیل سے ہیں نا، سب ممکن ہیں۔ یہ ممکنات ظاہر بات ہے ایک سلسلہ ہے، آحاد سے مرکب ہیں، ایک ایک کر کے مل کر کے پورا مجموعہ ہو گیا نا۔ تو یہ تمام ممکنات آحاد سے مل کر کے ایک مجموعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ممکن
یہ اپنے وجود میں کسی علت کا محتاج ہوتا ہے. علت پائی جاتی ہے تو ممکن موجود ہو جاتا ہے، علت نہیں رہتی ہے تو موجود نہیں ہوتا ہے. جب سب کے سب ممکنات ہی ہوں گے، کوئی واجب نہیں رہے گا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے وجود میں علت خارجیہ کے محتاج تو ہوں گے ہی. یہ تو بدیہی بات ہے بالکل. تو جو موجود تمام ممکنات سے خارج ہوگا، انہیں وجود بخشے گا، وہ تو بلا شبہ واجب لذاتی ہی ہوگا. کیونکہ اگر وہ بھی ممکن رہے گا تو موجود رہے گا، وہ بھی نہیں موجود ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ان تمام ممکنات کو موجود کیا ہے وہ کیا ہے؟ واجب لذاتی ہی ہے. اور یہ واجب لذاتی ہی کب لازم آ رہا؟ جب آپ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ واجب لذاتی ہی نہیں ہے. اخراج مفروض ہوا نا، یہی نا محال ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ واجب لذاتی کوئی ضرور ہے. کیوں؟ اگر کوئی واجب لذاتی نہ ہو، یہ جو موجودات سب ہیں نا، ان میں کسی کا وجود ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ سب ممکنات ہیں، اور ممکن کا جو وجود ہوتا ہے یہ کسی علت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور علت جو ہوتی ہے بلا شبہ معلول سے پہلے ہوتی ہے. تو اگر ایک ایک کو آپ کہتے بھی جائیں کہ یہ پہلے ہے، اس کے بعد یہ ہے، انسانوں کو جوڑتے جائیں کہ یہ پیدا ہوا اس لیے کہ اس کا باپ تھا، باپ پیدا ہوا اس کا باپ تھا، جاتے جاتے کہیں تو پہنچیں گے. مثلا حضرت آدم تک پہنچیں گے تو وہ کیسے پیدا ہوئے؟ انہیں کسی نے بنایا نا. تو بنانے والا جو ہے اگر وہ وہی ممکن ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ کسی علت کے محتاج، تو اسے کوئی موجود کرے گا تو پھر جس نے موجود کیا وہ پہلے سے موجود رہے گا نا. تو اگر وہی ممکن ہو تو وہ علت کا محتاج ہو جائے گا، اور علت کا محتاج نہ ہو تو واجب ہوگا. تو آپ اس طرح غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی ذات ضرور ایسی ہے جو واجب لذاتی ہے، یعنی اپنے وجود میں وہ دوسرے کی محتاج نہیں ہے. اور جو واجب لذاتی ہے وہی اللہ جل شانہ. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے، فصل فی اثبات الواجب لذاتہ، یہ فصل ہے واجب لذاتہ کے اس بات میں. وَهُوَ الَّذِي إِذَا اعْتُبِرَ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا يَكُونُ قَابِلًا لِلْعَدَمِ. اور واجب لذاتہ وہ ہے کہ جب اس کا اعتبار من حیث ہوا کیا جائے، یعنی صرف اس کی ذات کو دیکھا جائے اور اس کے ساتھ کوئی امر ملحوظ نہ ہو. لا یکون قابلا للعدم، تو وہ ذات عدم کے قابل نہ ہو. یہ ہے واجب لذاتی. ببرہان، اور واجب لذاتی ثابت ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم کہیں گے ان لم یکن فی الوجود موجود واجب لذاتہ، اگر وجود میں کوئی موجود واجب لذاتہ ہی نہ ہو، اگر وجود میں کائنات میں کوئی موجود واجب لذاتہ ہی نہ ہو، یلزم منہ المحال، تو اس سے محال لازم آئے گا. کیوں محال لازم آئے گا؟ لأن الموجودات بأسرها حينئذ تكون جملة مرکبة من آحاد، اس لیے کہ اس صورت میں تمام موجودات یہ جملہ ہوں گے جو مرکب ہوں گے آحاد سے، یعنی ایک مجموعہ ہوگا جو آحاد سے مرکب ہوگا. کل واحد منها ممکن، اور ان آحاد میں سے ہر ایک یہ ممکن ہوگا، اور ان آحاد میں سے ہر ایک ممکن لذات ہی ہوگا. فتحتاج الی علت خارجیہ، تو وہ اپنے وجود میں علت خارجیہ کا محتاج ہوگا. والعلم بہ بدیہی، اور اس کا علم بدیہی ہے، یعنی ممکن اپنے وجود میں علت کا محتاج ہوتا ہے، یہ بدیہی ہے بالکل. والموجود الخارج عن جمیع الممکنات واجب لذاتہ، اور وہ موجود جو تمام ممکنات سے خارج ہے، یعنی جو سب کو موجود کر رہا ہے، سب کے لیے علت ہے، یہ واجب لذاتہ ہی ہے. فیلزم وجود واجب الوجود علی تقدیر عدمہ، تو واجب الوجود کا وجود لازم آئے گا اس کے عدم کی تقدیر پر. یعنی آپ اسے نہیں مان رہے تھے تبھی وجود لازم آ رہا ہے نا. وہو محال، اور یہ محال ہے. ثابت ہوا کہ واجب الوجود کا وجود یہ واجب ہے، وجود ہو واجب.
یہ ایک فصل ہوئی. ہے اس بارے میں کہ واجب الوجود کا جو وجود ہے یہ اس کی حقیقت کا عین ہے. جیسے ممکنات کا حال کیا ہے کہ ممکنات کی ایک حقیقت ہے اور وجود اس کا ایک وصف ہے. جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، یہ اس کی ماہیت حقیقت ہے. اور وجود کیا ہے؟ ایک الگ سی چیز ہے. سمجھا نا؟ اس لیے انسان کیا ہے؟ موجود ہوتا ہے تب بھی اس کی حقیقت ہے، اور وہ موجود نہیں ہے تب بھی اس کی حقیقت ہے. حقیقت اس کی ہے. حقیقت الگ ہے اور وجود کیا ہے؟ الگ ہے. جب اسی حقیقت سے وجود جڑتا ہے تو وہ شے موجود ہو جاتی ہے. جیسے اور صفات کا حال یہی ہے نا، علم الگ ہے اور انسان الگ ہے، حقیقت اس کی الگ ہے. جب علم کا اس سے اتصال ہو جاتا ہے تو وہ عالم ہو جاتا ہے. سمجھا نا؟ تو ایسے ہی وجود کا جب اتصال ہوتا ہے ماہیت سے تو شے موجود ہو جاتی ہے. تو واجب لذات ہی کا حال ایسا نہیں ہے، یعنی اس کی حقیقت ہے اور وجود یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جو وجود ہے یہ اس کی حقیقت کا عین ہی ہے، الگ نہیں ہے اس سے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اگر وجود الگ ہوگا، حقیقت سے زائد ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اسے عارض ہوگا، اور حقیقت کیا معروض ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وجود اس حیثیت سے کہ وہ وجود یہ محتاج ہوگا غیر کا، یعنی یہ اسے عارض ہوگا نا. عارض یہ معروض کا محتاج ہوتا ہے، اور معروض اپنے وجود میں اس عارض کا محتاج ہوگا تو خود وجود ہی ہے. تو گویا اس کا وجود یہ اس کی ذات کا محتاج ہوگا، اور اس کی ذات یہ اس وجود کی محتاج ہوگی. اور جو محتاج ہو وہ واجب لذات ہی نہیں ہو سکتا. سمجھا نا؟ اس لیے معلوم ہوا کہ اس کا جو وجود ہے کہ اس کی ذات سے الگ اور اسے عارض نہیں ہے. دیکھیے یہ فصل ہے اس بارے میں کہ واجب الوجود کا وجود اس کی حقیقت کا عین ہے. لأن وجودہ لو کان زائدا علی حقیقتہ، اس لیے کہ واجب الوجود کا وجود اگر اس کی حقیقت پر زائد ہو، لکانا عارضا لہا، تو ضرور یہ وجود حقیقت کو عارض ہوگا. ولو کانا عارضا لہا کان الوجود من حیث ہوا مفتقرا الی الغیر، اور اگر وہ عارض ہو حقیقت کو تو وجود اس حیثیت سے کہ وجود ہے یہ محتاج ہوگا غیر کا. فَيَكُونُ مُمْكِنًا لِذَاتِهِ، جب غیر کا محتاج ہوگا کیا ہو جائے گا؟ ممکن. اس لیے کہ ممکن کیا محتاج ہوتا ہے دوسرے کا اپنے وجود میں، تو وہ ممکن لذات ہی ہو جائے گا. فلا بد له من مؤثر، اور جب وہ ممکن ہو گیا تو اس کے لیے مؤثر ضروری ہوگا. اس وجود کے لیے کوئی مؤثر چاہیے جو اسے موجود کرے. اب ظاہر بات ہے اس وجود کے لیے مؤثر یا تو واجب کی حقیقت ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے. اگر حقیقت مؤثر ہے تو جو مؤثر ہو اس کا پہلے موجود ہونا ضروری ہے نا. تو لازم آئے گا کہ واجب الوجود ابھی وجود سے پہلے ہی موجود ہو، کیونکہ وجود کیا مؤثر ہے. اس میں واجب لذاتی کی جو حقیقت ہے اس وجود کے لیے مؤثر ہے، اور جب مؤثر وہ پہلے ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ واجب الوجود یہ وجود سے پہلے ہی ہوگا، اور یہ باطل ہے. فلا بد له من مؤثر، تو اس کے لیے مؤثر ہونا ضروری ہے. وذالک المؤثر ان کان نفس تلک الحقیقہ، اور وہ مؤثر اگر بعین ہی وہ حقیقت ہو تو لازم آئے گا کہ حقیقت موجود ہو وجود سے پہلے ہی. اس لیے کہ علت موجدہ للشیء، یعنی شے کو موجود کرنے والی علت کا معلول پر تقدم واجب ہوتا ہے وجود میں، یعنی وجود میں معلول سے وہ پہلے ہوتی ہے. فَيَكُونُ الشَّيْءُ مَوْجُودًا قَبْلَ نَفْسِهِ، تو شے یہ موجود ہو جائے گی اپنی ذات سے پہلے. اور یہ خلاف مفروض ہے. آپ نے فرض کیا کہ یہ وجود واجب الوجود کا ہے، یہ اس سے ملتا تو واجب الوجود موجود ہوگا، اور یہاں لازم کیا آ رہا ہے؟
کہ اس وجود سے پہلے ہی واجب الوجود کا وجود ہو. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ تِلْكَ الْمَاهِيَةِ اور اگر مؤثر اس ماہیت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ لِذَاتِهِ مُحْتَاجًا إِلَى الْغَيْرِ فِي الْوُجُودِ تو لازم آئے گا کہ واجب لذات ہی یہ محتاج ہو جائے غیر کا وجود میں. وہذا محال اور یہ محال ہے اس لیے کہ جو محتاج ہوگا پھر واجب نہیں ہو سکتا. وہاں محتاج ہونا یہ ممکن کی صفت ہے, ممکن کی شان ہے. تو دو چیزیں معلوم ہوئیں, ایک تو یہ ہے کہ واجب لذات ہی یہ ثابت ہے, اور واجب لذات ہی کا جو وجود ہے یہ اس کی ذات کا عین ہے, اس سے الگ اور زائد